عن الفحشاء والمنکر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے کہ بندہ مومن جب اللہ کے حکام پر عمل کرتا ہے، موسم حالات اس طرح کے ہونے کے باوجود کہ چھوٹی راتیں ہوں، دن کے ساری مصروفیات، تھکاوٹ کے باوجود عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، صبح بھی نماز جماعت کے ساتھ، تو یہ ایمان کی عظیم علامت ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے حوالے سے نفاق کی علامت یہ ہے کہ جو ایمانی حوالے سے منافق ہوگا اس پر نماز عشاء اور صبح بھاری ہوتی ہے، اس لیے کہ عشاء کے وقت بھی سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تھکاوٹ ہوتی ہے، صبح سویا ہوا انسان اٹھ کے نماز کی طرف آنا یہ مشکل ہوتا ہے، اور یہ نفاق کی علامت ہے، مرض ہے نفاق کی اس بندے کے دل میں جو عشاء اور صبح کی نماز میں سستی کرتا ہے، اور ہمارے ہاں اکثر یہ پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے۔ نماز واحد ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دلوں میں نور ایمان پیدا کرتا ہے۔ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی آنکھوں کے اندر شرم و حیا کا نور پیدا کرتا ہے۔ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر انسان کے اندر انسانیت کا نور پیدا ہوتا ہے، احساس انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اجتماعی طور پہ جماعت کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ تم روزانہ دن میں 5 مرتبہ تمہارا ملاپ ہو، علاقے کے لوگوں کا آپس میں ملاپ ہو، جمع ہو کر نماز پڑھو، پھر ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے حالات پوچھو، کون کس حالت میں ہے۔ اگر یہ جماعت کا پروگرام نہ ہوتا تو ممکنہ صورت ہے کہ ہم قریب رہنے والے کئی عرصے تک ہماری ملاقاتیں بھی نہ ہوتی، لیکن ماشاءاللہ یہ باجماعت نماز کی یہ ایک فضیلت ہے اور یہ ایک عظمت ہے کہ قریبی لوگ روزانہ باقاعدہ سلام کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، اور مین مقصد بھی یہی ہے جماعت کا، یاد رکھیں۔ وگرنہ یہی عبادت اس قدر ثواب گھروں میں پڑھنے کے لیے بھی ہو سکتا تھا، اس قدر اہتمام الگ طور پہ اتنا بڑے ادارے، اتنا بڑی مساجد، اس قدر ماحول مہیا کرنا، اخراجات سب کچھ اس لیے تاکہ تم لوگ جمع ہوں۔ نماز کے اندر دراصل یہ حقوق اللہ ہے، لیکن اس کے اندر زیادہ تر چھپے ہوئے حقوق العباد ہیں، اس لیے ان کو جمع کیا گیا۔ فرمایا تم اجتماعی طور پہ جمع ہو کے نماز پڑھو تاکہ حقوق العباد کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کون بندہ کس حال میں کس طرح کی زندگی جی رہا ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا، پوچھو جا کے وہ کس حالت میں ہے۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر تمام عبادات پوشیدہ ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد سب اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ تو فرمایا بے شک جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز انسان کو تمام بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اب چلے گئے باہر، یقیناً ہمارے اندر ایک نور ایمان ہوگا، کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی جھوٹ اگرچہ ہو جاتا ہے، لیکن احساس ضرور ہوتا ہے کہ انسان تو نماز پڑھ کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز واحد ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اندر احساس انسانیت، نور ایمان بڑھاتا ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، بے حیائی بری باتوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ اور اگر نماز کے اندر سستیاں ہوں، کاہلیاں ہوں، کبھی آنا کبھی نہ آنا، اور قرض کے طور پہ فرض کو ادا کرنا، یا ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، تو پھر اس طرح کی نماز پڑھنے سے انسان کی دل کی دنیا بدلتی نہیں ہے۔ انسان سمجھے کہ میں اس طرح کی نماز بس وہ کبھی کبھار قرض کے طور پہ فرض کو ادا کروں گا اور میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، اور میرے لیے نماز میرے اندر کے نور کا سبب بنے گی، تو یہ مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نماز کے اندر سکون نہیں آ رہا نا، تو پھر سکون سے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم ہوتے ہیں کہ بس وہ گزارے کے طور پہ، جان چھوڑانے کے طور پہ نماز ادا کی جا رہی ہوتی ہے۔ نماز اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے، فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔
انسان جب سجدے میں ہوتا ہے نا، اس وقت ظاہراً تو انسان اپنی پیشانی ناک کو زمین پہ رگڑ رہا ہے، لیکن حقیقتاً انسان بلندیوں کے اعلیٰ مقاموں پر ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت انسان ہوتا ہے۔ یہ انسان کی معراج ہے، یاد رکھیں۔ اور نماز کے اندر اس قدر خشوع و خضوع ہو، اس قدر لگن ہو، اس قدر مگن ہو انسان کہ اللہ کی یاد میں ہی گم ہو۔ ہمارے ہاں طبیعت ہوتی ہے، شیطان خاص طور پہ نماز میں بھی ہمیں اس طرح خراب کرتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم عروج پہ ہیں، بلندیوں پہ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، معراج ہو رہی ہے، لیکن معراج کے وقت بھی ہمارے تخیلات میں عجیب طرح کی چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ فلاں کے ساتھ یہ انتقام لینا ہے، فلاں کے ساتھ یہ انتقام لینا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لین دین میں، معاملات میں، کیا پتہ نہیں دھوکے بازی، لوٹ مار، سب کچھ جو تخیلات میں چل رہا ہوتا ہے عین نماز کے وقت، لیکن اس وقت انسان معراج پہ ہے، اللہ کے قرب میں ہے، اور عظیم بلندیوں پہ ہونے کے باوجود تخیلات میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو وہ سرور، وہ ذائقہ، وہ مزہ، وہ آرام، وہ سکون، وہ چاشنی نماز کی، وہ نور ایمان حقیقت میسر نہ آئے، انسان بس ادھر ادھر گھومتا رہے، اگرچہ وہ معراج پہ اللہ کے قریب ہو چکا، پھر بھی وہ شیطان انسان کو گھماتا رہتا ہے، ادھر کی سوچ، ادھر کی سوچ۔ اپنا اکٹھے ایک جماعت میں کھڑے، کندھے سے کندھا ملا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، اس کو خالق و مالک اکٹھا مان لیا، اس کی عبادت میں مگن، معراج پہ ہیں، عروج پہ ہیں، سجدے میں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر نفرت ہوتی ہے۔ کوئی قریبی جن کے ساتھ جھگڑا ہے، وہ ساتھ اگر نماز میں ہے تو قریب کھڑا ہے، اس کے متعلق عجیب تبصرے دل میں ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی خاص عبادت تھی، ہم معراج پہ تھے اور عظیم عبادت تھی، اللہ کا قرب تھا، ہم سب کچھ بھول جاتے، صرف اللہ کو یاد کرتے، صرف خدا کی ذات کی طرف ہماری نظر ہوتی، تو پھر ہمیں وہ سرور، وہ ذوق، وہ چاشنیاں ضرور میسر آتی جو حقیقت نماز پڑھنے سے ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا نماز ایک ایسی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا احسان کے متعلق، احسان نیکی، یعنی سب سے بہترین نیکی ہے کیا؟ فرمایا عبادت اس طرح کرو کہ جب تم عبادت کر رہے ہو تم سمجھو کہ میں خود خدا کو دیکھ رہا ہوں، اس نوعیت کی عبادت ہونی چاہیے تمہاری۔ فرمایا اگر ایمان کچھ کمزور ہے، اس نوعیت کی نہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح کی عبادت ممکن نہیں، تو پھر کم از کم عبادت کے وقت یہ سوچ ضرور ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے دیکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ میرے قیام کو، میرے رکوع کو، میرے سجود کو، میرے تحیات کو اور میرے پڑھنے کو دیکھ رہا ہے، نہیں، وہ میرے تخیلات کو بھی دیکھ رہا ہے، میں سوچ کیا رہا ہوں، میری فکر کیا ہے، میں اس وقت دماغ کے حوالے سے کہاں کہاں گھوم رہا ہوں، وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہمارا خشوع و خضوع مکمل ظاہراً باطناً ہوگا نماز کے اندر، پھر فرمایا کہ تمہیں حقیقی چاشنی عبادات کی میسر آئے گی، دل میں نور ایمان پیدا ہوگا اور دل میں لگے ہوئے زنگوں کو اللہ مٹا دے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ مومن جب نماز پڑھتے ہیں نا، ایک نماز پڑھ لی، پھر دوسری نماز کے درمیان کوئی بھی خطا، کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کچھ بھی ہو گیا، تو جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو پروردگار ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان تمام ہونے والے گناہوں کو رب تعالیٰ مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ خاص سعادت ہے بندہ مومن کے لیے، یاد رکھیں۔ اور پھر معراج کی رات فرمایا کہ 50 نمازیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کراتے کراتے 5 بج گئے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے نبی لا تبدیل لکلمات اللہ، تیرے رب کے کلمات، حکم، جو بھی آرڈر ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے، تیرا رب اپنی جو بات کہہ دیتا ہے وہی ہوتی ہے۔ جہاں تیری امت کے لیے 50 تھی 5 کر دی، جو تیرا امتی اخلاص محبت کے ساتھ 5 پڑھے گا نا، میں رب تعالیٰ نے اعمال کے حوالے سے تو کم ہی کر دی، ثواب میں کمی نہیں ہوئی، جو 5 پڑھے گا میں رب اس کو 50 کا ہی ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے، صرف ذمہ داری یا ہمارے ہی صرف سپرد کر دیں کہ بس یہ مولویوں کا کام ہے ممبر پہ بیٹھ کے ان چیزوں کو سمجھانا ہے، نا، ہمارے ممبر پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو اس طرح کے تبصرے یہ سمجھانا، اس سے کئی گنا زیادہ آپ لوگوں کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل خانہ گھر والوں کو نماز کا پابند کرنا۔ اس قدر ہم سے نہیں پوچھا جائے گا بھئی تم لوگوں نے کتنی حد تک کوشش کی، کیا کچھ کیا، جتنی حد تک ہم میں سے ہر ایک سے اولاد کی زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا، تو اس طرف ہم لازماً متوجہ ہوں۔
ہماری مساجد کے اندر نمازی کیوں کم ہے؟ یہ صرف مولوی صاحب کی فکر نہیں ہے، مولوی صاحب کی پریشانی نہیں، یہ ہر ایک بندے کی سوچ فکر ہونی چاہیے، ہر ایک بندے کی پریشانی ہونی چاہیے جو نمازی ہوتے ہیں۔ وہ سوچیں بھی کیا ماجرا ہے، کیوں لوگ سست ہیں، کیوں لوگوں کے اندر وہ ذوق چاہت نہیں ہے، کیوں لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے، کیا معاملہ ہے؟ ہم لوگ اس طرف سوچیں، یہ نہیں کہ محض میں نے اپنی فیملی کو تو کنٹرول کر لیا، میرے گھرانے کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں کہ جو 5 وقت کا نمازی نہ ہو، پھر میں اگلا ٹارگٹ دیکھوں کہ میرے قریبی رشتہ دار کون ہیں، قریبی گھر کے ہمسائے کون ہیں۔ گھر کا ایک ہمسایہ بھی بے نماز ہے، اس کی نحوست نہیں پڑے گی کیا ہم پر؟ پڑے گی۔ تو ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے نفع کے لیے دوسروں کو بہتریوں پر لگانا ہے۔ یہ ہوتا ہے گھر کے اندر کوئی فرد بے نمازی ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے گھر کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ گھر کے سارے نمازی ہیں، کوئی جو ہمسایہ ہے قریبی دیوار اور اس کے اندر کوئی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، ان کو بھی ہم نے لگانا ہے۔ ان کی بھی نحوست کی وجہ سے ہمارے ہاں برسنے والی رحمت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرف لازماً متوجہ ہوں، دیکھیں نمازیں کیوں نہیں پڑھی جا رہی، ہمارا جوان طبقہ، ہمارے قریبی ہمسایہ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب نماز کیوں نہیں پڑھتے، ان کو اس طرف لگانا ہے ہم نے۔ اللہ پاک مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔